یہ جو ایک بڑا ہی اندھا قتل تھا، ایک بڑا سنسنی خیز مرڈر تھا، اس قتل کو اللہ کے فضل و کرم سے 20 گھنٹے میں پولیس نے اس ملزم کو پکڑا۔ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، جس وقت یہ سارا کیس جب یہ ہوا ہے اس وقت سے جو منسٹر انٹیریئر ہیں وہ اس وقت سے ان کے ساتھ، کیونکہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے متعلق جس طرح سے یہ تمام تھا، ہمیں مسلسل طریقے سے ڈائریکشنز بھی آ رہی تھی اور ہم مسلسل طریقے سے ان کو اپڈیٹ بھی کر رہے تھے تمام چیزیں، اور اسی وجہ سے جس وقت ہم نے اس فیصل آباد سے جس وقت ملزم کو اریسٹ کیا، ہماری ٹیم نے سب نے اسی وقت ہی جو منسٹر انٹیریئر ہیں انہوں نے اس چیز کو میڈیا کے دوستوں سے، بھائیوں سے چیز کو شیئر بھی کیا، کیونکہ اس کو شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا فوری طور پہ، اور آج پریس کانفرنس میں آپ تمام دوستوں بھائیوں کو زحمت دے کے بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ میسج بڑا کلیئر جائے کہ اگر ہماری کوئی بہن بیٹی، ہمارے کوئی ینگسٹر سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے یہ اس کو ایز پروفیشن لے رہے ہیں، یا اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے ایک بات کو آگے تک بڑھا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اگر اپنے شوق کے طور پہ بھی اور ہابی کے طور پہ بھی اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے طور پر بھی اگر اس پروفیشن کو یوز کر رہے ہیں تو انکریج کرنا ہے۔ یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو جس طریقے سے بے دردی سے مرڈر کیا گیا، یہ ایک نہایت درندگی کی ایک مثال تھی۔ اللہ نے کرم کیا کہ اسلام آباد پولیس ونس اگین روز ٹو دی اوکیژن۔ اللہ کا کرم ہوا کہ جس طریقے سے پے در پے چیلنجز پچھلے تقریباً 1 ماہ میں مختلف کیسز کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہے تھے، اور جس طریقے سے ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک تمام کے تمام دوست بھائی ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے ہر ایک کیس کو ٹریس کیا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کیس بھی 20 گھنٹے میں ٹریس ہوا، اور وہ جو ملزم جو عمر حیات ہے وہ اپنے منطقے جام تک پہنچا، وہ پولیس کی گرفت میں ہے، اور اب اس پہ پراپر کیس چل کے اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پراپر انویسٹیگیشن کر کے اس کو تختہ دار تک لٹکایا جائے گا، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی، اور یہ ایک بہت کلیئر ایک سب کے لیے بہت کلیئر ایک میسیج ہوگا کہ اس طرح کی درندگی اس طرح کی سویلائز سوسائٹی میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ لڑکے کا اور لڑکی کا آپس میں جو ٹیلی فون رابطہ تھا وہ 2 تاریخ کو لڑکی نے اس کو بلایا تھا اور لڑکی اس کو نہیں ملی، اس کا رائج تھا۔ پھر جب وہ گھر میں داخل ہوا ہے تو لڑکی اور لڑکے کے آپس میں بات چیت بھی ہوئی، لڑکی نے اسے منع کیا کہ تم میرے گھر کیوں آئے ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ جہاں تک رہ گیا اپنا شکیل صاحب میں بتاتا چلوں کہ سنس یہ کیس جو ہے ریپیٹڈ ریجیکشنز کا کیس ہے، اور جب کوئی کسی کے گھر تک پہنچتا ہے تو آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے، جیسے میں نے بتایا وہ قاتل جو ہے مسلسل رابطے کی کوشش کر رہا تھا، اور جہاں تک تفتیش ہے، تفتیش کو ہم نے اس لیے وائڈ اوپن رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، ابھی تک ملزم از آن ہز وے ٹو اسلام آباد، ہم اس کو فیصل آباد سے اسلام آباد کی طرف لا رہے ہیں اور اس کی تفتیش چل رہی ہے۔ ابھی تک جو ہمارے پاس حقائق سامنے آئے ہیں 20 آورز میں، ان میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ وہ جو ہماری بچی تھی، ہماری بیٹی تھی جو ثنا یوسف تھی، جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، وہ اس کے ناپاک عزائم کو رزسٹ کر رہی تھیں اور اس کے ناپاک عزائم کو روک رہی تھیں اور ریجیکٹ کر رہی تھیں، اور اس ریجیکشن کو اس نے برداشت نہیں کیا، پلان کیا اور مرڈر کیا۔ ابتدائی تفتیش میں یہ پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ مینیس نہیں بنتا جا رہا کہ آپ 2 دن میں 2 ٹک ٹاکر جو ہیں ان کا اس کا مرڈر ہو جانا، اور یہ اس پہ جب پہلے پابندی لگی تھی تو پھر اس پہ کافی ریٹیلیشن سامنے آئی تھی، تو یہ ایک لعنت نہیں بنتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے لیے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، جہاں تک رہ گیا جو سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے متعلق باقی چیزیں ہیں، وہ ساری تو تمام کے تمام ریگولیٹری اتھارٹیز اور باقی تمام چیزیں دیکھتی ہیں اور اس کے مطابق وہ اس کو ریگولرائز بھی کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات آگے تک پہنچانا بہت اچھی بات ہے، لیکن بات کو ویریفائی کر کے اچھے طریقے سے کلیئر کر کے تب آگے تک جانی چاہیے، تاکہ اس جو بھی بات آگے تک جاتی ہے، خاص طور پہ جو کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو بات جاتی ہے وہ سنی جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں اس کو بہتر انداز میں چینلائز کر کے بھیجیں تو مزید بہتر ہوگا۔ جی فرمائیے کہ اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ غیر ملکی خاتون کا لنک ہو، اس میں بھی پن ڈرائیو جو کہ غیر رجسٹرڈ اس کا استعمال ہوا، اس میں بھی دوران تفتیش یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ جو ملزم تھا اس کی جب سے 26 نمبر تک پہنچنے کے لیے
जी मैं ये बताता चलूं कि हमने यहाँ पर ख़ास तौर पे सेफ सिटी ने इसमें बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि जो बाइक चलाते हैं या जो टैक्सी चलाते हैं उनके लिए QR कोडेड एक सॉफ्टवेयर और QR कोडेड सिस्टम जनरेट किया है, और उस सिस्टम को हमने बाकी सूबों से भी डिस्कस किया है। अभी जो हमारे इन ड्राइव, बाइकिया या इस तरह की बाकी जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनके साथ हमारी तमाम के तमाम फाइनलाइज होके हमने बहुत बड़े पैमाने पे उनको QR कोड लगाना शुरू कर दिया। देखें, अगर हमारी कोई माँ बहन बेटी किसी जगह पर अगर QR कोड लगाए और उन्होंने एक ड्राइव बुक कराई है, क्योंकि उस मैटर में भी जो ड्राइव बुक करवाई गई वो बंदा नहीं था। अगर आपने ड्राइव बुक करवाई है और अगर आप QR कोड से अपने मोबाइल से देखें ना, हम इधर हैं, आप इधर हैं, मैं इधर काम कर रहा हूँ, मेरी बहन जो है वो किसी जगह कॉलेज से किसी और जगह जाना है, तो अगर एक ड्राइव बुक कराई है तो अगर वो मोबाइल फ़ोन से QR कोड को स्कैन करें और उनके मोबाइल में उस ड्राइवर की तस्वीर आ जाए तो एटलीस्ट ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि अगर मैंने कोई ड्राइव बुक कराई है तो वही है। हमने उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया है। आज इस चीज़ को ऑलमोस्ट कोई 15 डेज़ प्लस हो गए हैं, हम उसको बड़ी स्पीड से वो लगा रहे हैं। हमने अब उसका फौरी ईद के बाद क्रैक डाउन ये स्टार्ट कर देना है कि जिनके QR कोड होगा सिर्फ वही चलेंगे, जिन पे QR कोड नहीं होगा वो नहीं चलेंगे, और QR कोड की ऑथेंटिसिटी और बाकी चीज़ों को उसी के मुताबिक देखेंगे। जी देखें, अभी तक जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो जो नशे का है वो अभी तक उसके शवाहिद सामने आ रहे हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद वेरीफाई करेंगे जब हमारे पास पहुँच